नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिन करीम अम्मा बाद वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मम बिल खैर। हर इंसान किसी न किसी मसले का शिकार है। कहीं ना कहीं उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ है जो उसे बेचैन रखती है, परेशान रखती है, गमगीन रखती है। इसमें होता यह है कि इंसान अपनी सलाहियतों, अपनी क़ुव्वतों और अपनी ताकतों से जो अल्लाह ताला ने उसे दी हुई हैं उनसे भरपूर फ़ायदा नहीं उठा सकता। तो सबसे पहली बात यह है, सवाल ये पैदा होता है कि ये गम आते क्यों हैं, इंसान गम क्यों महसूस करता है, ये गम, मुश्किलात, तकलीफ़ें हमारी ज़िंदगी में क्यों हैं। इसलिए जब हम कुरान मजीद की तरफ रुजू करते हैं तो एक बात ये पता चलती है कि अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में इम्तहान के लिए पैदा किया है। इसलिए वो इंसान पर तरह तरह की आजमाइशें और मुश्किलात भेजता रहता है ताकि वो ये देखे कि इंसान इसमें करता क्या है, उसका तरीक़ा क्या है। कुरान मजीद में आता है सूरह अल मुल्क, हर रोज़ जो आप रात को पढ़ते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना रात को सूरह अल मुल्क और सूरह अलिफ लाम मीम अस्सिजदा पढ़कर सोया करते थे। ये आपकी सुन्नत है और ये कब्र के अज़ाब से बचाने वाली भी है। इस सूरत के शुरू में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। बहुत बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में कायनात की बादशाहत है और वो हर चीज़ पर कादिर है। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम, उसने मौत और ज़िंदगी को बनाया ताकि तुम्हारा इम्तहान ले, तुम्हें आज़मा कर देखे। क्या अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में सबसे अच्छा काम कौन करता है। वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर, वो ज़बरदस्त है, गालिब है, बख्शिश फरमाने वाला है। तो इससे ये पता चलता है कि ये ज़िंदगी एक इम्तहान है और इम्तहान एक मुश्किल चीज़ होती है। इसमें इंसान के मामलात उसकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हो सकते। उस पर कहीं ना कहीं से कोई परेशानी, कोई आजमाइश, कोई तंगी आती रहेगी ताकि ये देखा जाए कि इंसान करता क्या है। क्या फिर भी अल्लाह से राज़ी रहता है, अल्लाह की तरफ रुजू करता है, क्या ये वाकई अल्लाह का बंदा बनकर रहता है, या इस आजमाइश की घड़ी में फिसल जाता है और शैतान जो हर वक्त उसे उचकने के लिए तैयार बैठा रहता है ये उसका निवाला बन जाता है। या फिर इसी तरह ये बात भी याद रखनी चाहिए कि इंसान पर बहुत सी तकलीफ़ें उसके अपने आमाल की वजह से आती हैं। सूरह शूरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफू अन कसीर, और जो भी तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुंची वो इस वजह से है जो तुम्हारे हाथों ने कमाया, यानी तुम्हारे अपने आमाल की वजह से तुम्हारे लिए बहुत सी मुश्किलात खड़ी हुई हैं और वो बहुत सी चीज़ों से दरगुजर कर जाता है। यानी उन पर तो वो सज़ा भी नहीं देता, उन पर तो वो तुम्हें किसी परेशानी में मुब्तला नहीं करता, बल्कि तुम्हारे गुनाहों के बावजूद, तुम्हारी ज़्यादतियों के बावजूद वो तुम्हें अपनी अनायतों और नवाजिशों से नवाजता है। फिर इसी तरह बाज़ औक़ात इंसान अल्लाह की इबादत से मुँह मोड़ता है, अल्लाह के ज़िक्र से मुँह मोड़ता है, तो इस पर कोई तकलीफ़ आ जाती है क्योंकि अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। सूरह ज़ारियात में आता है,
وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو انسان جب اللہ کی عبادت سے منہ موڑ کر دنیا کے بندہ بننے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو واپس اپنی طرف لانے کے لیے کسی تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ یہ بندہ اللہ کو پھر یاد کرے۔ اور جو شخص مستقل طور پہ اللہ سے روگردانی کر لیتا ہے اللہ کی یاد سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا کی زندگی بھی پھر تنگ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جو کوئی میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا اور قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ یعنی اس کی یہ زندگی ہی اس پر پریشانیوں والی نہیں ہوگی، بلکہ آگے بھی بڑی پریشانیاں ہیں، آگے اگلی زندگی میں بھی اس کے لیے بہت مشکلات ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے اللہ کے ذکر سے منہ موڑنا، اللہ کی یاد کا زندگی میں نہ ہونا۔ یہ انسان کے لیے پریشانیوں کا باعث بنتا ہے۔ سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو شخص رحمان کے ذکر سے آنکھیں بند کر لیتا ہے ہم اس پر پھر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور پھر شیطان اس کو اللہ کے راستے سے روکتا ہے۔ جب انسان اللہ کا راستہ چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر کوئی نہ کوئی امتحان بھیج دیتا ہے تاکہ یہ بندہ سوچے اور غور کرے اور واپس اللہ کی طرف پلٹے۔ جب انسان اللہ کی عبادت سے روگردانی کرتا ہے تو دنیا میں بھی محتاجی کا شکار ہوتا ہے، خواہ اس کے پاس بہت کچھ ہو لیکن اس کے دل کی محتاجی اور پریشانی دیکھی نہیں جاتی۔ حدیث کا مفہوم ہے، یہ حدیث قدسی ہے، ترمذی کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم، تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تمہاری محتاجی دور کر دوں گا۔ یعنی تم میری عبادت کے لیے وقت نکال لو تو میں تمہارے دل کو غنی کر دوں گا۔ حالات بدلیں یا نہ بدلیں مگر دل کی حالت پھر بدل جاتی ہے۔ اللہ کی عبادت سے دل مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ کا توکل پیدا ہو جاتا ہے، دل کے اندر ایسا یقین آ جاتا ہے، پھر انسان کو بڑی بڑی مشکلات بھی معمولی سی لگنے لگتی ہیں۔ اور جب دل میں ایمان نہیں ہوتا، توکل نہیں ہوتا، امید نہیں ہوتی، مایوسی ہوتی ہے تو پھر رائی بھی پہاڑ لگنے لگتی ہے، اور اس طرح مشکلوں کے پہاڑ ہر طرف اس کو کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کا حل کیا بتایا کہ اگر تم عبادت کرو گے تو میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا، تمہاری محتاجی دور کر دوں گا، لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کاموں میں مشغول کر دوں گا۔ یعنی تم سارا دن کام کرو گے، محنت کرو گے، لیکن پھر بھی محتاجی تمہاری اپنی جگہ پر کھڑی رہے گی، کیونکہ وہ دل کی محتاجی ہوگی، دل کے اندر پریشانی ہوگی۔ تو یہ بات یاد رکھیے، صرف دنیا کی فکر کرنے سے معاملات سلجھنے کے بجائے الجھنے لگتے ہیں۔ صرف دنیا میں لگے رہنا، صبح اٹھ کر دنیا کی فکر، دن میں دنیا کی فکر، رات کو دنیا کی فکر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا جس شخص کا مقصد یا پریشانی دنیا کے لیے ہو اور وہ دنیا کا ہی ہو کر رہے اور وہ اسی کی نیت رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حال پر پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ دنیا کے لیے زیادہ کنسرن ہے، زیادہ فکر مند ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے حوالے کر دیتے ہیں اور اس پر اس کے معاملات بکھیر دیتے ہیں۔ اسے سمجھ نہیں آتا کہ کہاں سے شروع کروں اور کہاں پر پھر ختم کروں، اور اس میں سے اس کو اتنا ہی ملتا ہے
جتنا اس کے لیے لکھ دیا گیا ہو، اور جس شخص کا مقصد پرہیز اور آخرت ہو اور وہی اس کا ہدف بن جائے اور وہ اس کی نیت کرتا ہو، یعنی اس کا ہم اور غم آخرت ہے کہ کل کیا ہوگا، دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی، کل میرا کیا بنے گا، جب میں اللہ کے حضور پیش ہوں گا وہاں میرا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ جو شخص اس فکر میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا کی طرف سے اس کا دل مطمئن کر دیتے ہیں، اس کے معاملات کو یکجا کر دیتے ہیں، اور اس کا پھر اپنی حاجتوں کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا۔ دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے۔ اس کے لیے ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کس چیز کے لیے زیادہ فکر مند ہیں۔ دنیا تو چند دن کی ہے، دنیا کی حیثیت تو ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا نقصان ایسا ہی ہے جیسا مچھر کا پر ٹوٹ کر گر گیا ہو، لیکن اصل نقصان، اصل مشکل، اصل پریشانی تو آخرت کی ہے، جس کے لیے ہم سب کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ دنیا کی فکر کرنے والے سے رب کی بے نیازی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے غموں کو ایک ہی غم بنا لے اور وہ آخرت کا غم ہو تو اللہ اسے اس کے دنیا کے غموں سے کفایت کرے گا، اس کے دنیا کے غم دور ہو جائیں گے، اور جس کو پریشانیاں ادھر ادھر بھٹکا کر لے جائیں اللہ اس کی پھر پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ دنیا کی کس وادی میں ہلاک ہو کر رہتا ہے۔ تو اس لیے غموں سے بچنے کا، غموں سے نجات کا اصل طریقہ کیا ہے کہ دنیا کے بجائے آخرت کی فکر زیادہ لگا لی جائے۔ جہاں دنیا کی حرص، دنیا کی محبت زیادہ ہوتی ہے، وہاں اللہ کی محبت میں پھر کمی آ جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قریب آ چکی ہے لیکن لوگوں میں دنیا کی حرص بڑھی ہوئی ہے۔ جتنی قیامت قریب آ رہی ہے اتنی ہی دنیا پھیلتی جا رہی ہے۔ ہماری اور اس کی محبت اور اس کے پیچھے بھاگنا اور زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس طرح اللہ سے دوری میں اضافہ ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔